اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیری کے پتوں سے جادو بندے جناتی اثرات کا توڑ کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو کہ کچھ لوگوں پر انتہائی درجے کے جادو کے اٹیک ہوتے ہیں، جناتی اثرات کے اٹیک ہوتے ہیں، ان کا جسم جکڑا ہوتا ہے، معدہ جکڑا ہوتا ہے، ان کا دماغ شدید جکڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل بے بس ہو چکے ہوتے ہیں، لاغر ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ انتہائی مجرب عمل ہے بیری کے پتوں کا، کیونکہ پہلے لوگ یہاں یہ ہوتا تھا، ابھی تو شیمپو وغیرہ یہ مختلف اقسام آ چکی ہے، صابن وغیرہ، لیکن جو پہلے کے زمانہ تھا اس میں مردوں کو غسل دیتے تھے اسی بیری کے پتوں کے پانی سے، کیونکہ اس سے مختلف صفائی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے اور مختلف جو بیماریاں ہیں وہ بھی یہ پتے کھینچ لیتے ہیں۔ کیونکہ عرب کے ممالک میں پہلے کیونکہ ریگستانی علاقے ہیں، ریتلے ہوتے ہیں، وہاں گرمی شدید پڑتی ہے۔ ایک کیکر اور دوسرا بیری، یہ ایسے سخت جان درخت ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ گرمی میں بھی اگاتے ہیں، بغیر پانی کے بھی، کم پانی کے بھی۔ تو اس لیے عموماً ہمارے ہاں بیری اور کیکر روڈوں کے جو کناروں پر بھی اکثر لگاتے تھے، کیکر کے درخت۔ تو اس میں عرب ریگستانی علاقوں میں کیونکہ عرب کے لوگ سفر کیا کرتے تھے، تو وہاں چھاؤں وغیرہ گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے وہاں بیری کے درخت ہوتے، تو وہاں سایہ دار ہوتا، وہاں رکتے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کا سایہ ہوتا، دوسرا بیر بھی کھاتے، اس لیے اس کے جو ہے نا فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ کہ ایک صحابی حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جنت میں بھی بیری کا درخت ہوگا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں بالکل، جنت میں بیری کا درخت ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، بیری کے درخت کے ساتھ تو کانٹے ہوتے ہیں، کیا نقصان پہنچانے والی چیز بھی جنت میں ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہاں بیری کا درخت بغیر کانٹوں کے ہوگا۔ کیونکہ جیسے ساؤتھ افریقہ میں ایک شخص ہے جس نے کئی 100 گلاب تیار کیے ہوئے ہیں، اقسام مختلف قسم کے، اب تو گلاب بھی بغیر کانٹوں کے آ چکا ہے، اور اس نے بغیر کانٹوں کے گلاب بھی متعارف کرائے، اسے بلکہ بابائے گلاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، تو جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی اس سے آگے آپ اکیلے جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ تو کیونکہ سدرہ عرب میں کہا جاتا ہے بیری کو اور منتہا آخر کو، تو سدرۃ المنتہا آخر میں بھی جو بیری کا درخت ہے، تو اس لیے اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ کو آج وہی طریقہ بتلانے جا رہا ہوں کہ جس کے عمل سے آپ کے اندر جتنی بیماریاں، جادو، جنات، رچ بس کیوں نہ چکے ہوں، آپ اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر سے، جسم سے تمام بیماریاں اور جتنی بھی جادو ہیں، جناتی اثرات ہیں، وہ سب زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آپ ایک پرسکون بالکل ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ اور جس طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا۔ دوسرا، آپ بیری کے پتے لے لیں، ان کو اچھی طرح کوٹ لیں لنگری میں، جیسے پتھر کی لنگری ہوتی ہے، گرائنڈ نہیں کرنا آپ نے، آپ اس لنگری میں، پتھر کی لنگری میں اچھی طرح کوٹ لیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو کوٹ لیں، اس کو پانی میں ڈالیں، اور پھر اس پانی پر
चारों कुल आपने पढ़ कर दम करने हैं 3-3 बार, 4 कुल 3-3 बार, 3 बार सूरह फातिहा और 3 बार आयतल कुर्सी दम करें। 4 बार आपने चारों कुल दम करने हैं 3-3 बार, और 3 बार सूरह फातिहा आपने दम करनी है, और 3 बार आयतल कुर्सी उस पानी पे दम करें और उससे गुस्ल करें आप। इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर से जितने भी जन्नात जादू होगा या जितनी भी आपके जिस्म में बीमारियां हैं कि आपके जिगर को जकड़ा हुआ है, मैदे को जकड़ा हुआ है, गुर्दों को जकड़ा हुआ है, दिमाग को, सर को जकड़ा हुआ है, आँखों को, चेहरे को जकड़ा हुआ है, टांगों को, बाजुओं को, वो इंशाअल्लाह इसके गुस्ल करने से वो ज़ाइल हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है कि इस तरीके से आप यूज़ करें। दूसरा तरीका ये है कि उसके 7 पत्ते बेरी के लें, 7 पत्ते लेकर उसको रात को पानी में भिगो दें, सुबह तक वो पानी में भिगोए रहें, और सुबह फिर उस पानी से आप उस पानी पर यही चारों कुल 3-3 बार, 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार आयतल कुर्सी दम करें और फिर उससे गुस्ल कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसके समरात सामने कि आपके जिस्म से जन्नाती असरात, बंदिश, जादू और जितनी भी बीमारियां हैं, कैंसर, हेपेटाइटिस और जितनी भी हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब इंशाअल्लाह दूर होंगी